درود پاک پڑھا جائے تو بہت ہی افضل اور اولا ہوتا ہے، جس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بالکل اس طرح درود پاک پڑھو، یعنی خوب اہتمام کر کے صاف ستھرے کپڑے، اگر تازہ وضو ہو جائے بہت بہتر ہے، اور عطر وغیرہ لگا کر مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے ادب آنکھیں بند کر کے پھر آپ درود شریف پڑھیں، اس تصور کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے جلوہ افروز ہیں اور خود اپنے کانوں سے اس درود پاک کو سماعت فرما رہے ہیں بعطائے الہی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا وہ بہت ہی زیادہ ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بھی قوی امید ہے، کیونکہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متمنی جو مسلمان بھائی اور بہنیں ہیں وہ یاد رکھیں کہ درود پاک سے زیادہ کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو آسان کرنے والا ہے، یعنی اس سے زیارت بہت آسان ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جب آدمی درود پڑھتا ہے تو جیسے کہ یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اسے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ان سب کو آپ ملا لیجئے تو ایک درود پاک پر 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، 10 رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، 10 یہ گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے اور 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انسان گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے، نیکیوں میں زیادتی ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند ہوتے ہیں، تو ہماری روح پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی صاف ستھری اور پاکیزہ ہو جاتی ہے کہ پھر براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور سے فیض حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے اور زیارت آسان ہو جاتی ہے۔ جتنا یاد رکھیں کہ باطنی لحاظ سے کثافت اور گندگی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیارت رسول کے درمیان پردے حائل ہوتے چلے جائیں گے، اور جتنی اندر پاکیزگی زیادہ ہوگی، روحانی اور قلبی پاکیزگی میں اضافہ ہوگا، گندگی کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہی زیادہ نبی کریم سے ہمارا ربط بڑھے گا اور فیض نبوت زیادہ سے زیادہ ہم پر جاری ہوگا، اور ہماری روح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کو برداشت کرنے کی سکت اور ہمت پیدا ہو جائے گی، اور بہت ہی الحمدللہ اس کے فوائد آگے سامنے ظاہر ہوں گے۔ لہذا زیادہ نہیں تو کم از کم روزانہ 100 مرتبہ درود پاک تو پڑھ ہی لینا چاہیے، اور اہتمام سے پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا تو کل بروز قیامت اس 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بدلے میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اب آخر میں ایک یہ سوال بیدار ہوتا ہے کہ کون سا درود پڑھیں؟ تو بعض نے کہا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں پڑھیں۔ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اور یہ صحیح ستہ کی روایت ہے، کہ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود ابراہیمی، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو بعض نے کہا کہ دیکھیں نبی کریم نے درود ابراہیمی کو افضل قرار دیا، لہٰذا یہی درود پاک پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ استدلال غلط ہے۔ اس حدیث سے اتنا تو ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو سب سے یہ افضل ترین درود پاک ہے، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ درود ابراہیمی ہی پڑھنا چاہیے، دوسرا پڑھنا منع ہو گیا؟ کسی چیز کی فضیلت کا بیان دوسری چیزوں کے انکار کو شامل نہیں ہوتا۔ اگر ایک استاد ایک کلاس میں ایک بچے کی تعریف کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دوسرے بچوں کے کمالات کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ درود ابراہیمی پڑھنا بہت افضل ہے، لیکن آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، جس میں درود ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور چاہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہی ہو۔ اسی لیے اکابرین اسلام نے سینکڑوں صیغے وضع کیے، مختلف انداز سے مختلف الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا ہے، ان سب کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود تنجینا ہے، ایسے بہت سارے درود ہیں، تو آپ ان کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بس یہ ضرور سمجھ لیں کہ نہ درود ابراہیمی پڑھنا ہم پہ واجب ہے، نہ دوسرے درود پڑھنا واجب ہے،
ٹھیک ہے، پڑھیں تو ٹھیک ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ اصرار کرنا کہ صرف درود ابراہیمی پڑھا جائے گا اس کے علاوہ نہیں، یہ بیجا اصرار ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر کوئی شخص صرف درود پڑھتا رہے اور مطلب درود ابراہیمی ہی پڑھتا رہے تو کبھی بھی اس آیت کے اگلے حصے پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اگلے حصے میں مومنین کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے، صلو علیہ اور وسلموا تسلیما، درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ درود اور سلام دونوں کا حکم ہے، جبکہ درود ابراہیمی میں صرف درود تو ہے، اس میں سلام نہیں ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ صرف درود ابراہیمی پڑھتے رہیں اور کوئی صیغہ استعمال نہ کریں تو آپ درود تو پڑھتے رہیں گے لیکن سلام والے حکم پر کبھی بھی عمل نہیں ہو سکے گا۔ لہٰذا اولا اور افضل یہی ہوا کہ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں، لیکن کبھی کبھی ضرور ایسے صیغے استعمال کریں جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی ہے سلام بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم، یہ بھی ٹھیک ہے، درود بھی ہے اس میں سلام بھی ہے۔ تو اس لیے کوئی صیغہ منع نہیں ہے، آپ جو بھی انتخاب کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، چاہے بہت بڑا لے لیں چاہے بہت مختصر سے لے لیں، دونوں بالکل شرعاً جائز ہیں۔ شریعت نے کسی ایک صیغے کے استعمال پر مجبور و پابند نہیں کیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ درود پڑھیں تو اکثر اوقات اگر اس طرح پڑھیں کہ آل رسول پر بھی درود پڑھ دیں تو بہت ہی بہتر ہے، یعنی پہلے نبی کریم پر اور پھر آپ کی آل اور اصحاب کا ذکر بھی کر دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ بلکہ بعض روایات میں تو اس طرح کے مضامین بھی ملتے ہیں کہ جس نے میری آل پر درود نہ پڑھا اس کا درود مقبول نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ توجہ طلب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارکہ پر بھی درود پڑھنا چاہیے، لیکن براہ راست صرف آل کے لیے درود نہیں ہوگا، بلکہ پہلے نبی کریم پر، اس کے بعد آل رسول پر اور اصحاب رسول پر درود پاک پڑھنا بہت ہی افضل اولا اور باعث بلندی درجات ہوگا۔ اس لیے یہ عادت بنا لیجئے کہ نبی کریم پر بھی درود بھیجیں، آپ کی آل پر بھی درود بھیجیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی دعا مانگیں اول آخر درود شریف ضرور پڑھ دینا چاہیے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جس دعا کے اول اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو اول آخر درود شریف پڑھیں اور آل پر بھی اصحاب پر بھی درود پڑھیں، جیسے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ تو آل پر بھی ہو گیا، اصحاب پر بھی ہو گیا، اور سب کے لیے برکت کی دعا ہو گئی، یہ بہت ہی اچھا ہو۔